جانے والے آقا عادی اعظم محسن اعظم فخر اعظم محسن انسانیت یا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک نذرانہ پیش کریے پڑھیے اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب دو، لیکن اس کی کیا وجہ سنے. خواجہ خواجگاں سلطان اولیاء کرم نواز عطائی رسول کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، جسے ہارونی بھی کہتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان پہلے سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہو سبحان اللہ. 100 حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. پھر میرے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو پہلے سلام کرتا ہے اللہ 100 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہو بدل کے سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. آج ہمارے پیر علی اصغر بابو کی روح بھی آئی ہوگی، اس لیے کہ اسی مسجد میں 45 سے 50 سال امامت کی وہ شخصیت، لیکن علامہ و مولانا قبلہ صفوت صاحب قبلہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت پاک کا دامن، یہی ان کے استاد رہے. اور یہی امامت پر جنہوں نے 45 سال یا 50 سال گزارے، ایسی شخصیت کی مجلس میں ہم لوگ جمع ہوئے. ایک تو سید اہل بیت پاک اور امام، اور ایسے نمازی کہ بارش ہو یا ٹھنڈی ہو ہر وقت فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. کہو سبحان اللہ. وہ شوق نماز کا تھا، انہیں وہ نماز کا شوق تھا، لیکن انہوں نے ہزاروں بچے کو پڑھایا. مجھے ملی پاتا اور قرآن نازلہ کے بعد دارالرجیہ میں چھوڑ کے آئے، تو یہ بھی ان کا فیض اور ان کی کرم نوازی کہ آج جہاں تک میں پہنچا ہوں تو ان کا کرم اور ان کی محنت ہے. دعا کر اللہ ان کے جنت اور درجات کو بلند عطا فرما دے. ان کے گھر والے جتنے سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے. جتنے لوگ آئے اللہ ایک ایک قدم کے سال کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے. دنیا کا بہترین انسان قرآن سیکھے اور سکھائے. کیا ہے بہترین انسان؟ قرآن سیکھے اور سکھائے. ہمارے پیروں نے 50 سال یا بہتر نماز پڑھائی، لیکن قرآن بھی پڑھایا. کہو سبحان اللہ. ایک حرف پہ پڑھنے میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب. کتنا ثواب. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو پڑھتا ہے تو اللہ 25 نیکی عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بیٹے بیٹے نماز میں قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ 50 نیکی عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بندہ مومن کھڑا ہو تو قرآن پڑھتا ہے نماز میں اللہ 100 نیکی عطا فرماتا ہے. کہو سبحان اللہ. یہاں تم سبحان اللہ بولو گے جنت میں اللہ ایک درخت پیدا فرما دے گا، اور زمین و کتنی خالی جگہ اللہ کی نیکی عطا فرمائے گا. اب سبحان اللہ ایک کی کیا فجر سنو. خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا، بلخ شہر کے بادشاہ تھے. تخت و تاج، سونا چاندی، حکومت، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ 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 کا ذکر کرنے لگے. اور اللہ اللہ کرتے کرتے قبرستان پہنچے. قبرستان پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد اس قبر کا حالات کو دیکھا اور دعا کی اللہ جتنے حجاب ہے وہ ہٹا دے. تو اس قبر کے حجاب کو ہٹا دیے گئے اور اچانک اس قبر والا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کہو سبحان اللہ. کیا کر رہا تھا؟ قبر کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا. بدل کے کہو سبحان اللہ. زندہ ہم نہیں پڑھتے، وقت نہیں ملتا. گیم کھیلنے کا وقت ہے، موبائل دوستوں کو ساتھ بات کرنے کا ہے وقت، لیکن وقت نہیں تو قرآن کھولنے کا. وہ انتقال کے بعد بھی خواجہ ابراہیم ادہم کہتے کہ وہ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کہو سبحان اللہ.
تو میں نے عرض کی کہ اللہ یہ قبر کے اندر قرآن پڑھتا ہے؟ اللہ فرمایا ہاں، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قبر چاک ہوئی اور وہ شخص جنت کے تخت پر، جنت کے بچھونے پر جنت کا لباس پہنا ہے، جنت کا تاج پہنا ہے، اور آہستہ آہستہ قبر کے اوپر آ گیا، کہو سبحان اللہ، اور کہا السلام علیکم ابراہیم ادہم، کہو سبحان اللہ۔ انتقال کیے ہوئے جانو سال میں، لیکن پھر بھی پہچانتے کہ یہ اللہ کے دوست تھے۔ سلام کا جواب ہوا، کہا کہ ابراہیم ادہم نے کہا کہ تو مجھے پہچانتا؟ ارے کہا دنیا والے زیادہ، آخر والے زیادہ پہچانتے تمہیں، کہو سبحان اللہ، آسمان والے زیادہ پہچانتے تمہیں۔ اے ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم ادہم نے کہا کہ تم یہ قرآن کتنے ختم کیے؟ قبر کے اندر قرآن کتنے ختم کیے؟ اور یہ قرآن پڑھنے کا شرف کیسے ملا؟ تو کہا کہ جب میں دنیا میں تھا تو قرآن کی تلاوت کرا کرتا تھا، کہو سبحان اللہ، بیٹا تھا تو قرآن پڑھتا تھا، جب میری روح دل سے جدا ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، رب نے فرمایا اے میرے بندے کیا میں نے تجھے بخش دیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب ماں کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ کی سامنے وہ بات مرحوم واقعات بیان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا نے کیا مانگتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ دنیا میں تیرا قرآن پڑھا کرتا تھا، تیرے وہ نازل ہوا وہ قرآن پڑھتا تھا، تو میں چاہتا قبر کے اندر ہی میں قرآن پڑھا کرو، کہو سبحان اللہ۔ تو کہا کتنے قرآن ختم کیے قبر کے اندر؟ کہا 70,000 قرآن ختم کیے، کہو سبحان اللہ، کتنے؟ 70,000 قرآن ختم کیے۔ اب ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب سنا، اب یہ مرحوم کیا کہتا ہے یہ سنو، مرحوم نے کہا کہ ایک بار مجھے سبحان اللہ پڑھ کے بخش دو۔ کیا کہا؟ ایک بار مجھے سبحان اللہ پڑھ کے بخش دو، یہ ثواب سیدھا لگا تمہیں عطا فرما دوں گا، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہاں قبر کے اندر ثواب کم ہے، تم دنیا میں اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، تم بھی وجہ کے سبحان اللہ پڑھ لو، اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ آجا بہت کلام دکھا۔ تو یہ 70,000 قرآن قبر کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پڑھو، دنیا کا بہترین انسان قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک روایت یاد آئی مجھے کہ نماز پڑھا کرو، جب نمازی شخص ہوتا ہے نا تو جب اسے غسل دیا جاتا، کفن پہنا جاتا اور جنازہ پھر دفن، تو رشتے دار کو چلے آتے ہیں، پڑوسی چلے آتے ہیں، دوست چلے آتے ہیں، لیکن آپ ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اسی قبر کے اندر ایک نورانی چہرہ شخص ہوگا، جب وہ اندر آئے گا تو پوری قبر نور سے بھر جائے گی، کہو سبحان اللہ۔ تو مرحوم کہے گا کہ تم کون ہو؟ رشتے دار تو چلے گئے، دوست چلے گئے، پڑوسی چلے گئے، تم کون ہو؟ کہا کہ میں نماز ہوں، کہو سبحان اللہ، میں نماز ہوں، تیرا دل قیامت بہلاتا رہا، کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے نماز، اور یہ درود شریف اللہ ہوگا صلی اللہ۔ تیسری روایت سنیے، پھر اہل بیت پاک کے دل بیان کرتا، آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے بزرگی آ جائے، سفید بال آ جائے، اس کا ادب کرو، گویا میرا ادب کر لیا، کہو سبحان اللہ۔ آقا فرماتے گویا میرا ادب کر لیا، اور جس کا ایک بال بھی اگر سفید اس کا انتقال ہو گیا، رسول پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نور ہی نور برستا ہوگا، کہو سبحان۔ ایک بال میں سے جس طرح سورج کی چہرے کے جس طرح۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور روایت ہے، محدث صاحب نے جب یہ حدیث پڑھی، محدث نے، لیکن ان کے بال کالے تھے، اب بچوں کو بلایا اور بلانے لگا کہ دیکھو ان قریب میں انتقال کر جاؤ، اور جب مجھے غسل دے دو تو میری داڑھی مبارک میں آٹا لگا دینا ہے۔ کیا لگا دینا؟ آٹا مل لینا۔ ٹھیک ہے، عجیب عمل تھا یہ بھی۔ اب وہ مودی صاحب انتقال کر گئے، اسے دے دیا گیا، کفن پہنایا جو وصیت کی تھی مودی صاحب نے، تو داڑھی مبارک پر آٹا لگا دیا۔ اب اسی درمیان میں انہیں دفن کیا، اور کھار میں جب مودی صاحب آئے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
تو کہا جب میں اللہ کی بارگاہ پہنچا تو اللہ فرمایا تو کیا حال کر کے آیا ہے؟ تو عرض کی مالک رحمان رحیم تیرے محبوب کا فرمان کہ جس کے سفید بال ایک بھی ہوگا تو اسے بخش دے گا. کہ وہ سبحان اللہ. لیکن میرے کوئی سفید بال نہیں تھے تو میں نے اسی شکل بنا لی. اللہ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا کہ ہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بخش دیا ہے. کہ وہ سبحان اللہ. بل یہ درست اللہ ہوگا صلی اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میرے صحابہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, نفسی نفسی کا حال ہوگا, نفسی نفسی کا حال ہوگا. تانبے کی زمین ہوگی لیکن بات جب آقا نے کہی حضرت ماں رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرے ماں باپ پہ قربان 50,000 سال تک لوگ کھڑے رہیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے؟ یہاں تو معاملہ کافی سنگ اگر بڑی قرات کر لی تو آدمی گھڑیال کو دیکھتے سلام کے بعد تو کہتے باپو بہت پتلی تم نے, حضرت ابھی صاحب بہت پتلی, پورے رکو پر لے. تو یہاں معاملہ سنیے 50,000 سال کیا آدمی کھڑا رہے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی آقا کی بارگاہ میں, میرے آقا نے فرمایا سناؤ یہ کافروں کے لیے ہے, مومنوں کو صرف 4 رکعت پڑھتے اتنی ہی دیر میں ہو جائے گا. تو سبحان اللہ اتنا ہی وقت ہوگا. لیکن آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی سواری کے ساتھ جائے, اپنی سواری کے ساتھ. حضرت ماں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی آپ کی سواری کے ساتھ ہوگے؟ کہا نہیں میری صاحب اور میری بیٹی فاطمہ سوار ہوگی. کہا سبحان اللہ. یہ علم غیب ہے, علم غیب اعلیٰ جس وجہ کرتے اور کوئی غیب کیا تم سے دیا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو. آ جاؤ کرو سبحان اللہ. آ جاؤ صحیح صاحب کے بیٹے, آ جاؤ کرو, آ جاؤ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبد الرحمان صاحب کی وجہ سے آیا عرض یہ کرنی ہے درود سے پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عرض یہ کرنی ہے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی سواری پر آئے گے قیامت کے دن. تو صحابی نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی سواری پر ہوگے, آپ کی کہا نہیں میری میری بیٹی فاطمہ ہوگی. کہا سبحان اللہ. طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ حافظہ شاکرہ ہوگی. سبحان. اتنا ہی نہیں پھر آقا نے ہاتھ میں فرمایا میرے صحابیوں سنو اس لیے کہ میں براق میں سوار ہوگا. کہو سبحان اللہ. میری سواری کیا ہوگی؟ براق ہوگی. اور حضرت بلال جنت کی اونٹنی پر سوار ہوگے اور میرے آگے آگے جو اذان پکاریں گے. کہو سبحان اللہ. اذان پکار کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت بلال یہاں پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں پہنچے کہ تمام نبی 1,24,000 نبی ہوں گے کہ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کہو سبحان اللہ. اہل مصر میں یہ آواز آئے گی 1,24,000 واللہ من نبی. اس وقت کہیں گے آقا آپ تمام نبیوں کے امام ہیں. کہو سبحان. آپ ہی رسول ہیں تمام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. بتانا یہ کہا اسی قرض کی کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھ جسے ہے اس اونچے سے اچھا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق
بلند سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی